بھاگ کر شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں جاب کرنا بہتر ہے یا تجارت؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ماہ ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 8ویں امام علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم خلقا وخیرکم لأہلہ۔ قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں تو ہمیں اپنے اندر 2 صفت پیدا کرنی ہوگی۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنا اخلاق اچھا سے اچھا کرنا ہوگا، بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ دوسری صفت، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ 2 صفت اپنے اندر پیدا کر لی تو ہم مرتبے اور مقام میں امام علیہ السلام کے سب سے قریب ہوں گے۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے زیادہ تر جو بھی لوشن ہیں ان میں الکوہل ہوتا ہے، تو کیا اسے یوز کرنا جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو اسے یوز کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کریم، پرفیوم یا باڈی لوشنز یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے، تو کیا ان کریم، پرفیوم، باڈی لوشنز کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق اور بعض دیگر مراجع کے فتوے کے مطابق یہ الکوہل نجس نہیں ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کریم، لوشن، پرفیوم اور اس طرح کی چیزوں میں جو یا دوسرے مکیاج میک اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ جو ملایا جاتا ہے وہ اس کا استعمال جائز ہے اور اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ وضو میں لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وضو کے دوران پانی اور جسم کے بیچ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی کے جسم تک پہنچنے سے رکاوٹ بنے۔ تو فار ایگزامپل، اگر کسی نے میک اپ کیا ہے، اس کے بعد وہ میک اپ چہرے کے اوپر ایک کور کا کام کرتا ہے، ایک لیئر بنا دیتا ہے جس سے پانی چہرے کی کھال تک نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں میک اپ کو صاف کرے، دھوئے، اس کے بعد وضو کر لے۔ ہاں، اب سوال یہ کہ وضو کر کے اگر میک اپ لگایا ہے تو اس میک اپ کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ سوال سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال پوچھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی اپنا پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری دی گئی Gmail ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کا جواب آپ تک پہنچایا جا سکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر سے بھاگ کر شادی کرنا جائز ہے؟ سوال ہے کہ بھاگ کر شادی کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے شریعت نے جو شادی کے احکام بیان کیے ہیں اس میں اعلان مستحب ہے، اور شادی چھپ چھپا کے کرنا اور بھاگ کر فرار کر کے کرنا یہ ایک غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام ہے، اور خاص طور سے چونکہ رسوائی اور بدنامی کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری جہت سے جو اس میں شرعی قباحت پیش آتی ہے وہ یہ کہ ایسی شادیوں میں لڑکی کے لیے جو اجازت ضروری ہے والدین کی یا ولی کی، وہ اجازت بھی نہیں رہتی، چونکہ اس حوالے سے جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی باقرہ ہے تو اس کے لیے باپ یا دادا کی اجازت عقد دائم میں ضروری ہے، یعنی بغیر باپ یا دادا کی اجازت کے لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ جن موارد کو اس حکم سے استثناء کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، یعنی جہاں پر لڑکی بغیر باپ یا دادا کے اجازت کے شادی کر سکتی ہے، وہ موارد یہ ہیں: اگر باپ اور دادا موجود نہ ہوں، یعنی مر چکے ہوں، تو لڑکی کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس سے اجازت لینا ضروری نہیں، بھائی، چچا، ان لوگوں سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔
دوسرے یہ کہ لڑکی باقرہ نہ ہو، یعنی پہلے شادی ہو چکی ہو اور اس سے اس کی بکارت بھی زائل ہو چکی ہو تو اس کے لیے بھی اجازت ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر حرام طریقے سے یا کسی اور راستے سے اس کی بکارت زائل ہوئی ہے تو وہ لڑکی شرعی طور پر باقرہ ہی شمار کی جائے گی، یعنی اس کے لیے اجازت ضروری ہوگی۔ تیسرے، وہ لڑکی کے جس کے باپ یا دادا موجود ہوں لیکن دیوانے ہوں یا ان کے اندر اجازت کی اہلیت نہ ہو، یعنی اجازت کی صلاحیت نہ ہو، تشخیص نہ دے سکے، یا ایسے مقامات پر عورت لڑکی بغیر اجازت کے شادی کر سکتی ہے جہاں پر اس نے جس رشتے کا انتخاب کیا ہو وہ شرعاً اور عرفاً اس کے شان کے مطابق ہو اور اس کے لیے اچھا رشتہ ہو، اور اس کے باوجود والدین اگر منع کرتے ہیں تو لڑکی بغیر اجازت کے شادی کر سکتی ہے۔ ایک اور مورد کی جس میں اجازت ضروری نہیں ہے وہ ایسا مورد ہے کہ جہاں پر باپ یا دادا موجود ہوں لیکن اتنی دور ہوں کہ اجازت لینا ممکن نہ ہو، اور ایسی صورت میں وہ لڑکی اتنے دن انتظار بھی نہ کر سکتی ہو کہ باپ اور دادا واپس آئیں اور ان سے اجازت لے کر شادی کرے، تو ایسی صورت میں بھی بغیر اجازت کے شادی کر سکتی ہے۔ دوستو، ہماری ایک بہت ہی اہم اور بہترین ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، بے شک آج شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اگر ہم خود سے شروع کریں، فضول خرچی نہ کریں تو شادی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ بہترین ویڈیو، جزاک اللہ، گڈ جاب سبیل میڈیا۔ تو ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں بتائے گئے پیغام پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے دیگر دوستوں اور مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس پر دیگر مومنین بھی عمل کریں اور معاشرہ بہترین راستے پر چل سکے۔ کہ شادی میں فضول خرچوں کی وجہ سے شادی کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے کہ ہزاروں یا لاکھوں جوانوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جوان گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یاد رہے، اسراف یعنی فضول خرچی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں خدا فرماتا ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں جاب کرنا بہتر ہے یا پھر بزنس کرنا؟ جی، اگر آیات و روایات پر ہم نظر ڈالیں تو یقیناً اس میں تجارت کو اسلام نے ترجیح دی ہے بنسبت جاب کی۔ مثلا سورہ مبارکہ جمعہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، بکھر جاؤ اور اللہ کے فضل کی جستجو میں رہو۔ مراد یہی ہے کہ تجارت کے ذریعے فضل الہی کو تلاش کرو۔ یا دوسری آیت میں ارشاد ہوا، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو زمین میں سیر کرتا ہے اور اللہ کے فضل کی جستجو میں رہتا ہے۔ مراد وہی تجارت کے ذریعے سے رزق الہی کی تلاش میں رہتا ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آمدنی کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں اللہ نے، اور سیرت ائمہ، سیرت معصومین علیہ السلام بھی تجارت کے سلسلے میں موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو یقیناً تجارت پریفرڈ ہے اور اس کو ترجیح حاصل ہے اسلام کی نظر میں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کے لیے بالکل امکانات نہ ہوں تجارت کے حوالے سے اور ممکن نہ ہو، اس کے پاس سرمایہ نہ ہو یا دوسرے وسائل نہ ہوں، تو اگر مجبوری کی حد میں انسان جاب بھی کرتا ہے تو میں اکثر یہ جوانوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے دل میں ایک نیت رکھیں اور یہ کوشش جاری رکھیں کہ آپ بعد میں تجارت ہی کریں، یعنی آپ کا آخری مقصد تجارت ہونا چاہیے اور آپ دھیرے دھیرے سرمایہ جمع کریں، پونجی جمع کریں تاکہ آپ تجارت کر سکیں۔ لہٰذا اگر مجبور ہیں تو ٹھیک ہے، فی الحال مجبوری کے حد میں آپ جاب کریں، چونکہ جب تجارت کریں گے تو یقیناً آپ اس میں زیادہ برکتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کچھ مسلمانوں کو، کچھ انسانوں کو آپ روزگار دے سکیں گے، آپ ان کے رزق کا ذریعہ قرار پائیں گے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تجارت کرنے سے انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو دوسروں کے پاس ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں ہیں۔ اور خود بعض روایتوں میں تجارت کو عقل کے رشد کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے، لہذا تجارت یقیناً بہتر ہے جاب کی بنسبت۔ دوستو، ایک بہت ہی اہم اعلان، سبیل میڈیا گروپ اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اہم چینل سبیل احکام لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں احکام سے متعلق تمام ویڈیوز شیئر کیے جائیں گے، جیسے سبیل کمنٹ، پریکٹیکل احکام، شارٹ احکام وغیرہ۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سبیل میڈیا گروپ کے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ اگر کوئی انسان بلیک میل کرے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اگر تم نے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا، اور اگر وہ خودکشی کر لے تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا؟ جیسے کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص
کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے اپوزٹ جینڈر سے یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اگر آپ نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ خودکشی کا عمل جو ہے اسلام میں حرام ہے. کوئی شخص بھی جو ہے اگر وہ خودکشی کرے گا تو وہ حرام ہے اور یہ عمل صحیح نہیں ہے. اور خاص طور سے کسی کو ایموشنلی بلیک میل کرنا کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گی، اسی شخص کو ملے گی جو خودکشی کرے گا. آپ کسی کو جبر کر کے، بلیک میل کر کے، ایموشنل آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کیا باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میرے والدین اس سے شادی کرانے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں.